اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأخيار أمته أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بہترین بات کی ہے کہ قرآن کا اصل معجزہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اس کے مفہوم کو سمجھ لیتی ہے تو وہ قوم اگر مردہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے. وہ مردہ قوم اس سے زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر انقلاب برپا ہوتا ہے اور وہ پھر پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر لیتی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی جس انداز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، جو ہماری جس انداز کی قرأت ہوتی ہے، جس طریقے سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، جس طریقے سے صبح کے ٹائم پر یا عام معمولات کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کو ایک کار ثواب سمجھتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں، بچوں کی کہانی سے لے کر بڑے بڑے سائنسدانوں کی کتابوں تک، کہ اس کو بآواز یا قرأت سے پڑھا جائے یا زور سے پڑھا جائے یا اس کو ایک مختلف لے کے اندر پڑھا جائے یا اس کے ساتھ وہ تنوین اور جو ہے نا غنوں کو شامل کر کے، مدوں کو شامل کر کے وہ انداز اپنایا جائے کہ جس کا مفہوم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہو اور سننے کے ساتھ ہو. سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے، بلکہ تلاوت کو کار ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں. اور یہ جو روایہ ہے، اسی روایے کی وجہ سے آج امت مسلمہ قرآن کریم کے فیض سے، جو اس کا حقیقی فیض ہے، اس سے محروم ہے. قرآن جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اسلام کو پھیلنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس نے جہالتوں کو، باطل عقیدتوں کو اور جو ہے نا جمود کو اور اسٹیٹس کو اسلام نے بالکل توڑ کر رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلام نے یہ تصور پیش کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے اعلیٰ اور ممتاز ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اولی الامر کی حیثیت سے، ایک مفتی کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے، ایک سیاسی سپہ سالار کی حیثیت سے جو سبق اپنے ساتھیوں کو جس انداز کا دیا وہ بہت انوکھا تھا. اور انوکھا کس اعتبار سے تھا؟ ایک عورت فتویٰ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ تیری پیٹھ میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ آپ حرام ہو چکی ہو. یہ تکرار وہ عورت کرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات دہراتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر وہی نازل ہوتی ہے اور وہی اس عورت کے حق کے اندر نازل ہوتی ہے. اس سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا مفتی ہو اس کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ حیثیت فتوے کی ہے، حیثیت حق کی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فتویٰ تھا اور اس جو عام ماحول کے اعتبار سے جو آپ نے فتویٰ دیا تھا، جب قرآن میں اس عورت کی تائید کے اندر فتویٰ آیا تو اس سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر کوئی جمود جو ہے اس کے اوپر نہیں طاری ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت جلیل قدر صحابی تھے. آپ کی رائے پر متعدد مرتبہ وہی بھی نازل ہوئی ہے، لیکن جب آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر عورت کے بارے میں کہا کہ ان کا حق مہر آج کے بعد محدود ہوگا اور کم ہوگا، تو ایک عورت نے اٹھ کر کہا کہ عمر تم کون ہوتے ہو؟ جو حق خدا نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کم لیں یا زیادہ لیں. تو حضرت عمر نے اپنے آرڈر کو واپس لے لیا اور کہا کہ عمر نے غلطی کی اور عورت جو ہے ٹھیک بات پہ پہنچی. یہ وہ ماحول تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے سے رہنمائی ہوئی تھی. جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع مشاورت کے بعد جو جلیل قدر صحابہ تھے ان کی اکثریت بلکہ اجماع اس کے اوپر تھا، صرف حضرت عمر اور حضرت سعد نے مختلف مشورہ دیا کہ ان کو معاف کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. اس مشاورت کے بعد جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہی اس کی مخالفت میں نازل ہوئی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عذاب آتا تو عمر اور سعد کی دعوت سب کو لپیٹ میں لے لیتا. یہ جو اولی الامر کی حیثیت سے آپ نے فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا کہ یہ فیصلہ یہ مناسب نہیں ہے، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا. اور جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے
انہوں نے تم لوگ دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک ہوتی تھی اور وہی اس کی مخالفت کے اندر نازل ہوتی تھی. تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو ڈکٹیٹرشپ تھا، جو ڈکٹیٹروں کا دماغ تھا، جو لوگ اپنی بات دوسروں پر زبردست سے مسلط کرتے تھے اور جو لوگ اختلاف رائے کا حق نہیں دیتے تھے، یہ ہر پہلو سے قرآن ان کو جو ہے نا رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وحی کا سلسلہ بند ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف قتال کا فیصلہ کیا. حضرت عمر نے ان کو روکا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور جب آپ نے فیصلہ کر لیا اور زکوٰۃ کے خلاف نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو جو اہل سنت کے 4 ائمہ ہیں، 4 فقہی مسالک کے 4 ائمہ ہیں، چاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کے خلاف جہاد نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی رائے اور سنت کے اندر ان کو کوئی فرق نظر آتا ہے تو وہ سنت کو ترجیح دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص نے کہا تھا کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جہاد کا کوئی اعلان نہیں کیا، ان کے خلاف کوئی قتال نہیں کیا. تو اس کے بعد جو فقہ کے ائمہ ہیں ان کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے خلاف جہاد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کا اس بات کے اوپر اختلاف ضرور ہے کہ بے نمازی کو کیا سزا دی جائے. کوئی کہتا ہے کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو کوڑے لگایا جائے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو قید کیا جائے، کوب کیا جائے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے وہ دلیل لیتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زکوٰۃ کے مسئلے سے. انہوں نے اس کے لیے قتال کا فیصلہ کیا تو زکوٰۃ سے تو زیادہ درجہ نماز کا ہے. تو ان کو احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی جو ابوبکر صدیق کا فعل تھا اس کو تو آپ مانتے نہیں ہیں نا، نہ ہم مانتے نہ تم مانتے ہو، تو آپ اس کو قتال کے لیے کیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. آج حالات بدلتے بدلتے زکوٰۃ سے جو مسئلہ شروع ہوا تھا پھر نماز کے اوپر آیا، پھر چلتے 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 آج اسلام کی نشاط ثانیہ کا جب آغاز ہوا چاہتا ہے، آج اسلام اتنا اجنبی ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بارود جو ہے نا شلواروں کے اندر چھپا کر جو ہے نا مسجدوں کے اندر دھماکے کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسلام نافذ کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا فسيعود غریبا، اسلام اجنبیت کے حد میں شروع ہوتا ان قریب اجنبی بن جائے گا. خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. آج میں ایک مختصر بات کر کے اس پر اکتفا کروں گا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی کے بانی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کے صاحبزادے نے جب سودی نظام کو اسلام کے نام کے اوپر جائز قرار دیا تو دارالعلوم میں دیوبند سے لے کر بنوری ٹاؤن، اکوڑا کھٹک، جامعہ اشرفیہ، جامعہ فاروقیہ
ان کی استاد وفاق المدارس کے صدر مولانا سیف اللہ خان، مولانا فضل امان، سب نے ان کی مخالفت کی کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سود کو آپ اسلام کے نام کے اوپر جائز قرار دو اور سارے علماء آپ کے مخالف ہیں، پھر بھی ان کے شیخ الاسلامی پر جو ہے نا کوئی فرق، کوئی آنچ نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان مذہبی طبقات کو مولانا طارق جمیل، مولانا فضل الرحمان اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو خود کو اسلام کے سب سے بڑے علمبردار سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی والے، ڈاکٹر اسرار والے، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو پیداگیر ہیں، جو اسلام کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ اسلام کے نام پر اپنے جو ہے نا نام کو چمکاتے ہیں، اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، اپنی سیاست کرتے ہیں، اپنی مذہبی ساکھ کو بال رکھتے ہیں۔ ان کا یہ اسلام اگر جس کو اللہ کہتا ہو قرآن کے اندر کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اس کو اسلام کے نام کے اوپر ایک عالم جائز قرار دے اور اس کو اسلامی قرار دے اور سارے مولوی اس کی مخالفت بھی کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے نا بڑا شیخ الاسلام ہی مانتے ہو، یہ اتنا بڑا تضاد ہے۔ اگر قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی ختم نبوت کا انکار کرنے سے کافر بنتا ہے اور قابل نفرت بنتا ہے، تو کیا اگر کوئی شخص سود کو اسلام کے نام پر جائز قرار دیتا ہے وہ قابل نفرت نہیں ہے؟ اگر یہ روایہ ہو تو پھر آپ مولانا محمد یوسف علی جانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں، عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں مفتیوں کا حال بھی بتایا ہے، مسجدوں کے علماء کا حال بھی بتایا ہے، سیاسی علماء کا ذکر بھی ہے، حکام کا ذکر بھی ہے، جتنے بھی طبقات ہیں سب کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اور یہ کتاب میرے لیے نہیں لکھی گئی ہے، یہ کتاب انہوں نے آج کل یہ کتاب تقریباً کتب خانوں سے کافی عرصے سے غائب بھی ہے، کیونکہ ان کو احادیث کے اندر اپنا آئینہ نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے تجارت کریں گے، سود کو جو ہے نا تجارت کے نام سے حلال قرار دیں گے۔ اور ان میں کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جن کے تراجم اور جن کی تشریحات غلط کی گئی ہیں۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں اس کو تصحیح کے ساتھ شائع کروں گا تاکہ یہ کتب خانوں کے اندر جو غائب کی گئی ہے یہ دوبارہ واپس آ جائے۔ مولانا یوسف الدیانی صاحب بڑے عالم تھے، حاجی عثمان صاحب کے خلاف ان کا فتویٰ اقرا ڈائجسٹ کے اندر چھپا، لیکن اس کے باوجود جب ان سے وضاحت طلب کی گئی، انہیں خود طلب کیے تو انہوں نے کہا کہ حاجی عثمان صاحب کے سے تو میں دعائیں مانگتا ہوں توسل سے، اور وہ اپنے داماد کو لے کر ان کی قبر پر بھی جاتے تھے۔ تو میرا تعارف کیا ہے، میری باتوں سے سب کو پتہ چلتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ میں نہ کسی عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ کسی کا خلیفہ مجاز ہوں، نہ میں کسی کا بڑا مجاہد ہوں، اور نہ میں ان چیزوں کا قائل ہوں۔ یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی طرف سیدھے سادہ صحابہ جو امی تھے، ان پڑھ تھے، انہوں نے توجہ کی تو وہ چند سالوں کے اندر
پوری دنیا کے اوپر غالب آ گئے. آج پڑھے لکھے طبقے کی کمی نہیں ہے، صرف قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو قرآن وہ نہیں ہے جو مولوی بتا رہا ہے. اگر اس کو ہم قرآن سمجھے جس کا مولوی نے غلط ترجمہ کیا ہے یا غلط تشریح بیان کی ہے یا غلط تفسیر بیان کی ہے، تو یہ قرآن پھر اسی لائق ہے کہ اس کو باآواز تلاوت کر کے قرأت کے ساتھ اور اس انداز کے اندر پڑھا جائے کہ جس کا سمجھنے اور سمجھانے سے کوئی تعلق نہ ہو، بس اس کی آواز سے روح کو تسکین ملے. یہ اس حد تک جو ہے نا محدود ہو. جس دن قرآن کو سمجھ کر اور جو اللہ کا مفہوم ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بدل جائے گی. روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پہلے امتوں پر فرض کی گئی. اور اگر کوئی سفر میں ہے یا مریض ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اور پھر آخری دنوں کے اندر جیسے رمضان کے مہینے کے بعد جو چھوڑے ہوئے روزے ہیں ان کا اعادہ کرے، اس کو دوبارہ رکھ لے. اور جو فدیہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ فدیہ بھی دیں. یعنی یہ جو مریض ہیں اور جو مسافر ہیں، اگر ان کے اندر فدیے کی صلاحیت ہے تو یہ روزہ چھوڑنے کے بعد فدیہ دیں. اور پھر کہا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو بہتر ہے. اس سے بہت لوگ بہت غلط مفہوم لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے باوجود جو ہے نا اگر آدمی کے اندر صلاحیت ہے روزہ رکھنے کی تو فدیہ دینا چاہے تو معاف ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو ایک مزدور 800 روپے کمانے کے اندر 100 روپے جو ہے نا مولوی کو دے دیتا تھا اور 700 روپے جو ہے نا میں پوری دیہڑی بھی کر لیتا تھا اور اوور ٹائم کے اندر بھی 500 روپے زیادہ کما لیتا تھا. لیکن قرآن کے اندر یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. قرآن کے اندر اللہ کو پتہ ہے کہ انسان عبادت سے اور روزے سے، نماز سے اور قربانی سے، جہاد سے، ہر چیز سے جو ہے راہ فرار اختیار کرتا ہے. سورہ جمعہ کے اندر حضرت نبی اسلام کے ٹائم کے اندر صحابہ کو مخاطب کیا کہ آپ جو ہے نا کھڑے ہوتے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں یہ چھوڑ دیتے ہیں اور تجارت کرتے. حالانکہ یہ جو آپ کے پاس یہ رہتے تو یہ تجارت سے اور لو و لاب کے میں مشغول ہونے سے یہ ان کے لیے بہتر تھا. تو اس ذہنیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کہا کہ پہلے تو آپ کے لیے گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن اس کو پھر رکھنا ہے کیونکہ یہ فرض ہے. پھر کہا کہ اگر جو مریض اور جو بیمار ہیں اگر وہ غریب ہیں پھر تو ان کے اوپر جو ہے نا ان کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ ان کو فدیہ دے کر دو. لیکن جو صاحب استطاعت ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، وہ فدیہ دیں. اس لیے کہ کیا پتہ ہے کہ وہ آخری دن تک پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہ جو ان کو سہولت ملی ہے کہ چلو سفر کے اندر اور مرض کے حالت میں جو ہے نا روزہ چھوڑ سکتے ہیں یہاں تک کہ صحت مند ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اگر فدیہ دیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم میں سے جو ہے نا یہ اختیار کر لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن پھر کہا کہ روزہ رکھو تو روزہ تمہارا لیے بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر کے اندر اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے پھر بھی وہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ سفر ہے. اور اگر ہے تو معاف، اگر نہیں رکھنا چاہے تو مسئلہ نہیں ہے. مریض ہے، اتنا مرض نہیں ہوتا تو اللہ نے
اس رائے فرار کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ بہتر یہ کہ تم روزہ رکھو، سفر میں بھی اور حالت مرض میں بھی، فدیہ دے کے جان نہیں چھڑاؤ بلکہ تم روزہ رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیات کے اندر پھر کہا کہ جو مسافر ہیں یا مریض ہیں تو وہ آخری دنوں میں روزہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اب دوسری مرتبہ میں وہ لوگ مخاطب ہیں جو بعض اوقات سخت سفر کے اندر، بہت مشکل کے اندر بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے روزہ رکھنا ہی ہے، چاہے مرے جیے، مرض کے اندر شدت مرض ہوتا ہے پھر بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ قرآن کو مزاجوں کے اندر دونوں سائڈ کو دیکھ کے قرآن کی آیات ایسی نازل کی ہیں جس سے لوگوں کے اندر اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اب دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی دوسری مثال پہ دیتا ہوں کہ سفر کی نماز ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم سفر میں ہو کہ تم روزہ، کہ تم نماز جو ہے قصر کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا فرض کی بات نہیں ہے کہ فرض ہے کہ تم قصر کرو، تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر قصر نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب کافی بڑا مجمع ہے، ایک مولوی ایک مسافر ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ سب کچھ جو ہے نا بیچاروں کو ایسا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو مسافر ہوں، 2 رکعت کے اندر جو ہے نا وہ سلام پھیر دیتا ہے۔ وہاں پر اس مفہوم کو جو ہے نا مولوی نہیں سمجھتا کہ بھئی مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آرڈر تو نہیں دیا ہے، بہتر کہا ہے میں جو ہے نا جب سب جو ہے نا بعد میں، اور پھر اس کے اوپر بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ جو آدمی جو ہے نا جو مسافر ہے وہ اپنی نماز کیسے پڑھے گا کہ وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، چپ رہے گا، وہ اتنے مشکلات کے اندر تم ڈالتے کیوں؟ اگر جو ہے نا مولوی مسافر ہے تو نماز نہ پڑھائے، اگر جو ہے نماز پڑھا رہا ہے تو سب کے ساتھ جو ہے نا پوری پڑھ لے جیسے مقتدی پوری پڑھتا ہے۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انشاءاللہ ہم کوئی صحیح لائے عمل امت کو بتائیں گے تاکہ قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور خود فیصلہ کر لیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔